شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان اور زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہی اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناتی اور حضرت فاطمہ کے لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کرے اور مجھے اپنا بادشاہ و خلیفہ مانے۔ یزید ایک بہت گنہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اسی لیے جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اسی لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے، اسی لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اب یہ خبر مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچ چکی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لے، ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گنہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اسی لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی بھی اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ دوستو، کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ اور خلیفہ تسلیم کریں گے، اور آپ کی خاطر اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین کو پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اسی لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اسی لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود ہی اپنے لشکر لے کر مدینہ آ جائے۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں ایک خواب دیکھا ہے اور میری لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لے۔ اسی لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنانا چاہتے ہیں تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کرے تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے، انہیں کسی حال میں بھی کوفہ شہر میں نہ پہنچنے دیا جائے۔ دوستو، کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے ایک بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچا
تو سب سے پہلے ان لوگوں نے السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے، حضرت امام حسین کا کربلا کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین پہ کیا کیا گزری ہے اس ویڈیو میں دیکھیں، اور ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ ندی کے کنارے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تاکہ حضرت حسین کے قافلے والوں کو ایک بوند بھی پانی نصیب نہ ہو سکے، اور یہ لوگ مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں 32 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل آئے تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کے ساتھی سب پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہنیں، بھائی اور لڑکے بھی سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا۔ تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر شمر کہ جس نے حضرت حسین کی گردن کاٹی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم رات بھر کی مہلت نہیں دے سکتے، بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے۔ لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ اے شمر، مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر لڑے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی، اسی لیے رات بھر کی مہلت دے دینا چاہیے۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ صبح ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانا پڑے، اسی لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ میں ان دشمنوں کا جیسا ہو سکے گا مقابلہ کروں گا، ورنہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ سارے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے حسین، کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، اور ان دشمنوں کو آپ سے لڑنے سے پہلے ہمارا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ کی خاطر ہم اپنے سر کٹوا دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ ساری رات حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنی فریاد رکھی۔ صبح سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ سامنے دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی، اور پھر جب وہ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی خواب میں مجھے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آئے تھے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کھڑا کیا اور سامنے دشمنوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسے سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے نانا کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر میرے نانا محمد کے چچرے بھائی نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے؟ دشمنوں کے لشکر پر حضرت حسین کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے لشکر میں صرف ایک مسلمان حضرت حور بن قیس ایسے تھے کہ جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ وقت ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کا۔ اگر آج میں حضرت حسین پر تلوار اٹھا لوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ دشمنوں کے سردار ابن سعد نے سب سے پہلا تیر حضرت حسین کے لشکر کی طرف چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ آج سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد تھی کہ سامنے دشمنوں کا 4000 کا لشکر تھا، اور ادھر حضرت حسین کی طرف
صرف 72 لوگ تھے، لیکن یہ 72 لوگ ان 4000 دشمنوں کو اپنی تلواروں سے ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کہ گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے لشکر میں ایک بہت بہادر مسلمان تھے، ان کا نام حضرت زہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت زہیر پر حملہ کرتے، لیکن حضرت زہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیزی سے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں کاٹ کر انہیں زمین پر گرا دیتے۔ کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت زہیر کو دیکھ کر سارے دشمن سہمے جا رہے تھے کہ تبھی شمر نے حکم دیا کہ زہیر کے پاس کوئی نہ جاؤ، بلکہ دور ہی سے ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا چلا کر ان کو زخمی کرو، ورنہ وہ آج سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دور سے حضرت زہیر پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت زہیر بہت دیر تک پتھروں کو روکتے رہے، لیکن تبھی اچانک ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت زہیر کے کندھوں پر آ کر لگا کہ جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ شمر کے حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت زہیر کو رسیوں میں باندھ کر جکڑ لیا اور اپنے سردار ابن سعد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت زہیر نے ابن سعد سے کہا کہ شکر منا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ آج میں تیرے سارے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو، اور پھر پیچھے سے شمر نے اپنی تلوار سے حضرت زہیر کی گردن کاٹ دی۔ حضرت حسین کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور ہی سے حضرت حسین کے گھوڑوں کو تیر چلا چلا کر مار ڈالو، تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائے اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان 500 تیر اندازوں نے دور ہی سے تیر چلانا شروع کیے اور حضرت حسین کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کہ آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگوں نے آ کر اپنی جمعے کی نماز پڑھی۔ لڑائی مسلسل جاری تھی۔ دشمنوں کی فوج کے پاس گھوڑے اور ہتھیار تھے، لیکن حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے۔ اسی لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین کی فوج کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ حضرت حسین کے بڑے لڑکے حضرت علی اکبر سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت علی اکبر کے سینے پر اپنی تلوار چلاتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی۔ اپنے بیٹے کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ حضرت حسین بھی تڑپ کر اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواسۂ رسول پر رحم نہ کھایا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر ایک کنارے رکھی۔ اسی وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت عباس پیدل تھے۔ اسی لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والوں میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کو تاک تاک کر شہید کرتے جا رہے تھے۔
حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا ہے تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر تلوار ماری اور انہیں شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیختی آواز میں اپنے چچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ ہائے میرے چچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے معاف کر دینا، آج کربلا کے میدان میں تیرا چچا حسین بہت بے بس ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے روتے ہوئے بھتیجے کی لاش اٹھا کر کنارے رکھی۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ، آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے ان کے دشمن کوئی غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ سب کے سب مسلمان تھے۔ یہ قوم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی کہ جس نے اپنے نبی کی اولاد کو بھی قتل کر دیا؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بھائی اور ساتھی شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسین کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا اور اسے دیکھ کر رونے لگے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ میرا پیارا بچہ یتیم ہو جائے گا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ تبھی سامنے سے ایک دشمن نے تیر چلایا۔ اس معصوم کی آہ بھی نہ نکلی اور وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہی گر کر شہید ہو گیا۔ بیٹے کی ایسی موت دیکھ کر حضرت حسین بھی تڑپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن تبھی خود کو سنبھالا اور پھر اپنی گردن سے بہتا ہوا خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو حسین بھی آج آپ سے اس حالت میں راضی ہے۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنی تلوار لے کر دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، اسی لیے جو بھی ان کے سامنے آتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت حسین 3 دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے پانی تک روک رکھا تھا، پانی کا ایک بوند بھی اس نبی کے نواسے کو نصیب نہ ہوا۔ اسی حالت میں پیاسے حضرت حسین کربلا کے میدان میں اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین ایسی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آدمی کہ جن کا نام عبداللہ بن عمار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہو، پھر بھی وہ اتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے جیسا کہ آج حسین کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کو بہت تیز پیاس لگی تھی، اسی لیے وہ لشکر کو کاٹتے ہوئے سامنے دریا کی طرف بڑھے اور دریا کے پاس پہنچ کر جیسے ہی ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا تو سامنے سے ایک دشمن نے ایسے تیر چلایا کہ وہ سیدھے حضرت حسین کی گردن کو لگتا ہوا گزر گیا اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ حضرت حسین نے اپنی گردن کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، لگتا ہے آپ سے میں پیاسا ہی ملوں گا۔
اور پھر حضرت حسین اٹھے اور دشمنوں کی طرف مڑے تو دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمن کی فوج گھوڑوں پر تھی اور حضرت حسین پیدل بھوکے پیاسے اکیلے ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی، لیکن تبھی ایک دشمن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار سے حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بے بس ہو گئے، لیکن حضرت حسین نے ہار نہ مانی اور تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن تبھی ایک دشمن نے ایک بڑا سا تیر کی جس کو نیزہ بولتے ہیں اس سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور وہ نیزہ سیدھے حضرت حسین کے سینے میں گھسا دیا۔ حضرت حسین بے بس ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شمر نے فوج سے کہا کہ آگے بڑھ کر حسین کی گردن کاٹو، لیکن کوئی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن تن پر رکھ کر حضرت حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت حسین کا جسم دھڑام سے زمین پر گرا اور پھر شمر کے حکم پر حضرت حسین کا سر تلوار کی نوک میں لگا کر آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا۔ شمر نے حکم دیا کہ جتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے ان سبھی کی گردنیں کاٹو اور تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دو۔ حضرت حسین کے سبھی ساتھیوں کی گردنیں کاٹی گئی اور سبھی کے کٹے سر تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دیے گئے۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑا کر ان کی لاش کو خراب کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے جسم پر 32 تلواروں کے زخم تھے اور 34 نیزوں کے زخم تھے۔ دوستو، اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد شمر کے حکم پر فوج نے خیموں میں بیٹھی عورتوں پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ ساری عورتوں کے ہاتھوں میں جنزیریں باندھ کر انہیں باہر نکالا گیا۔ تو ان عورتوں میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بھی تھی۔ حضرت زینب نے جب باہر نکل کر گھر والوں کی لاشیں دیکھی اور اپنے بھائی حضرت حسین اور اپنے کٹا ہوا سر تلواروں پر چڑھا دیکھا تو تڑپ اٹھی، اور پھر حضرت زینب نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار کر ایک ایسا مرثیہ پڑھا کہ اسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے مرثیہ پڑھا اور کہا، ہائے میرے نانا محمد، ہائے میرے نانا محمد، آ جاؤ آ جاؤ، آج آ کر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو، تمہارے گھر کی لڑکیوں کو آج زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ تمہارے حسین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ ان کا سر کاٹ دیا ہے اور تلواروں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ مرثیہ سن کر دشمنوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تبھی دشمنوں کی نظر حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پر پڑی۔ وہ بہت بیمار تھے، اسی لیے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب امام زین العابدین کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے اللہ کے دشمنوں، ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے؟ رسول کے گھر والوں کی کتنی لاشیں بچھاؤ گے، کتنوں کی گردنیں کاٹو گے؟ کچھ تو شرم کرو۔ آخر مجبور ہو کر دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حضرت زینب نے اپنے بھائی کے بیٹے امام زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور پھر ان سارے لوگوں کو قیدی بنا کر یزید کے محل پہنچایا گیا۔ سارے راستے حضرت زینب اپنے بھائی حسین کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہی اور ان دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتی رہی۔ آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ یزید کے محل پہنچا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کٹا ہوا سر ظالم یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو بھی میری مخالفت کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا
تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی، تو اس نے وہ چھڑی حضرت حسین کے کٹے سر پر ماری اور پھر ہونٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جانے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہنے لگے کہ اے ظالم، اپنی چھڑی حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لو، میں نے ان ہونٹوں پر اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ یزید نے کہا کہ اے ابو برزہ، شکر منا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، اسی لیے میں تیری عزت کرتا ہوں، ورنہ ابھی میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اسی دن حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے کہ جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں یہ خون کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہ بن کر آؤں گا کہ ان ظالموں نے کیسے میرے حسین کو شہید کیا ہے۔ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن شام اور عراق ملک میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، وہاں کی مٹی سے خون نکل رہا تھا، پتھروں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ سبھی حیران تھے۔ حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہر وقت رویا کرتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کھو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی اس بیٹے کو یاد کر کر کے حضرت یعقوب اتنا روئے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی تھی۔ میں نے تو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پورے گھر والوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، تو میں کیسے نہ روؤں؟ تو یزید جب حضرت حسین کے سر کی بے حرمتی کرنے لگا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستہ بھر اپنے بھائی حضرت حسین کا سر دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔
حضرت زینب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تمہارے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تمہارے پیارے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن زویرہ تھا، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا برا کہا، تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا تھا کہ اے ابن زویرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زویرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن زویرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین میں پھنس گئی، اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زویرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زویرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا، اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی جین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ہے، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی اس بددعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کہ جس نے حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی، اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی وہ آگ دیکھی جو میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی، اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا، پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا،
اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کے طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت امام حسین کی شہادت کا پورا واقعہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگ اس واقعے کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور دیں گے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس غلطی کے لیے ہم پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے میں جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ